कहफ। अल्लाह ताला ने कहफ के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमाई। और आयत नंबर 9 से लेकर आयत सूरह कहफ सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 9 से लेकर 22 तक, आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 22 तक अस्हाबे कहफ का जिक्र किया। इसका कोशिश कीजिएगा आप इसका तर्जुमा कम से कम इसका मुताला कर लीजिएगा, और हो सके तो तफसीर उस्मानी। मैं तो जोग्राफिया पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको सफ़ा नंबर भी, आयत नंबर भी, सूरत नंबर भी लिखवा देता हूँ, तो आप शाम के वक्त में थोड़ा सा वक्त लगाएं तकरार के लिए, थोड़ा सा वक्त बैठ जाएं आपस में ग्रुप बनाकर, तो उसमें उनके बारे में तफसीर उस्मानी में पढ़ें। हवाला मैंने दे दिया, जोग्राफिया आपको बता दिया। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपका इतना जहन वाज़ेह होगा इंशाअल्लाह कि आपको फिर पूरी बात जो है ना वो जहन नशीन हो जाएगी अच्छी तरह। तो ये थोड़ा सा वक्त लगाएं, क्योंकि मैं आयत भी बता देता हूँ, सूरत का नंबर भी बता देता हूँ। आपने सिर्फ उसकी तफसीर पढ़नी है, बस थोड़ी सी तफसीर उस्मानी, तर्जुमा आपको आता हो और तफसीर उस्मानी आती हो। अब आगे लिखिए, इनको अस्हाबुल कहफ, इनको अस्हाबुल कहफ और अस्हाबुर रकीम कहा गया। अस्हाबुर रकीम कहा गया। जैसा कि सूरह कहफ की आयत नंबर 9 में है, देखकर फौरन लिखिए, आयत लिखना जरूरी है ये वाली आयत को। जैसे कि सूरह कहफ सूरत नंबर 18 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अम हसिबता अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो दोनों का जिक्र एक आयत में। आयत जरूर लिखिएगा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। कहफ का माना है, कहफ से मुराद गार है, कहफ से मुराद गार है, और रकीम से मुराद तख्ती है, तख्ती जिस पर लिखा जाए। रकीम वो तख्ती है जिस पर अस्हाबे कहफ के नाम लिखे गए थे। इसलिए इनको अस्हाबुर रकीम भी कहते हैं। उस वक्त एक बुत परस्त बादशाह उस वक्त एक बुत परस्त बादशाह दकियानूस, एक बुत परस्त बादशाह दकियानूस रोम का हुक्मरान था। अस्हाबे कहफ का इलाका अस्हाबे कहफ का इलाका तरतूस, बल्कि
یہاں بھی اس کو سین ہی پڑھ لیں، زیادہ راجح وہ یہ۔ اصحاب کہف کا علاقہ ترسوس، اصحاب کہف کا علاقہ ترسوس حکومت روم کے ماتحت تھا۔ وہ بادشاہ ہر مومن کو قتل کر دیتا تھا، وہ بادشاہ ہر مومن کو قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ چند نوجوانوں کو اس کی فکر ہوئی، انہوں نے ترسوس کے قریب ایک غار میں پناہ لی، انہوں نے ترسوس کے قریب ایک غار میں پناہ لی، ان پر نیند مسلط کر دی، ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ 300 شمسی سال تک سوئے رہے، 300 شمسی سال تک سوئے رہے۔ اسی کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمائی، اسی کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 1707، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 1707 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رقیم رقیم ایلہ رقیم ایلہ نامی رقیم ایلہ کے نزدیک ایک شہر کا نام ہے، رقیم ایلہ کے نزدیک ایک شہر کا نام ہے۔ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار کہف واقع ہے۔ اس پہاڑ کا نام اس پہاڑ کا نام بنجلوس ہے، اس پہاڑ کا نام بنجلوس ہے۔ اب آگے چھوٹا سا عنوان لکھیے اسی کا، اصحاب کہف کا شہر کون سا تھا؟ اصحاب کہف کا شہر کون سا تھا؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس بارے میں مفسرین اور جغرافیہ دانوں کے مختلف اقوال ہیں۔ البتہ ایک قول زیادہ مشہور ہے، ایک قول زیادہ مشہور ہے کہ ایشیائے کوچک ایشیائے کوچک یعنی ترکی، ایشیائے کوچک
یعنی ترکی کے شہر افسوس میں اصحاب کہف تھے. افسوس جیسے آپ افسوس لکھتے ہیں. ترکی کے شہر افسوس میں غار کہف ہے. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ جنوبی ترکی کے شہر ترسوس کے شمال میں واقع ہے. شہر افسوس ازمیر کی بندرگاہ سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب میں، ازمیر کی بندرگاہ سے تقریباً 60 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ شہر افسوس، جس کو افسوس بھی پڑھ لیں، الف کے نیچے زیر لگا دیں، شہر افسوس جس میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، یہ 11ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا. 11ویں صدی قبل مسیح میں اس کو لکھتے ہیں سن 11 قاف میم. میں ابھی اس کی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کو لکھتے ہیں یہ چیز آپ کو تاریخ پڑھنے کے لیے آپ کو بتانے لگا ہوں. سن 1100، ہم جیسے عیسوی لکھتے ہیں نا، عین ڈال دیتے ہیں یہاں. ہاں، کبھی ہجری لکھنی ہو تو ہم یہ ڈال دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک کیلنڈر چلتا ہے قاف میم، سن 1100 قاف میم. قاف میم یہ لکھیے گا، قاف میم یہ مخفف ہوتا ہے قبل مسیح. قاف میم مخفف ہوتا ہے قبل مسیح. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسوی کیلنڈر شروع ہو گیا، جو آج کل 2024 ہے. جو آج کل 2024 ہے. مولانا ایک بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. 2024 تو 2020 پہلے تھا یا 2024 پہلے تھا؟ 2020 پہلے تھا یا 2024 پہلے تھا؟ 20 پہلے تھا. آسان سی بات ہے نا. لیکن یہ جو قاف میم ہے نا قبل مسیح، یعنی آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے اب 2024 عیسوی کیلنڈر ہے، تو حضرت عیسیٰ سے پہلے کون سا کیلنڈر چلتا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے مورخین کون سا کیلنڈر چلاتے تھے؟ قبل مسیح، قاف میم. یہ کیلنڈر الٹا چلتا ہے. یہ کیلنڈر گنتی میں کیا چلے گا؟ الٹا چلے گا. اب ذرا دیکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں. 1120 قاف میم، ٹھیک ہے؟ 1120 قاف میم. 1110 قاف میم.
اب بڑا سوچ سمجھ کر مجھے بتانا. اچھا ویسے گنتی میں تو 2020 اور 10 میں سے 10 پہلے ہے، 20 بعد میں ہے. لیکن جب ہم قبل مسیح کا کیلنڈر شمار کریں گے تو پھر 1120 قبل مسیح یہ کیا ہوگا پہلے، اور 1110 قبل مسیح کیا ہوگا بعد. کوئی تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی؟ الٹا کیلنڈر قبل مسیح ہے نا، تو یہ قبل جب کہیں گے تو 20 پہلے ہوگا، 10 کیا ہوگا اور مؤخر ہوگا. یہ آپ کو آگے چل کر جب میں کبھی سن لکھواؤں گا تو اس میں آپ کو یہ بات کام آئے گی. تو لکھیے گا کہ 11ویں صدی قبل مسیح تعمیر ہوا تھا، اور بعد میں یہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا. یہاں جس بت کی عبادت کی جاتی تھی، یہاں جس بت کی عبادت کی جاتی تھی اس کو ڈیانا کہتے تھے. جس بت کی عبادت کی جاتی تھی اسے ڈیانا کہتے تھے. ڈیانا کا مطلب ہے چاند کی دیوی. آپ میں سے جو تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں تو وہ لیڈی ڈیانا فوراً سمجھ گئے ہوں گے، یہ ایک بت کے نام پہ. اور ڈیانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند کی دیوی. اس کی وہ عبادت کرتے تھے. اور رومی سلطنت کے لوگ بھی اس کی پرستش کرتے تھے. میں نے ابھی اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا جس بادشاہ کے دور میں، اس کا نام کیا لکھوایا؟ دقیانوس. جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو 300 سال پرانے سکے ہمارے پاس. اس وقت سکے بھی تبدیل ہو گئے تھے، بادشاہ بھی تبدیل ہو گیا تھا. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ کے خیالات بڑے دقیانوسی ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ دقیانوسی، یعنی پرانے. جیسے صاحب کہف نے جب دیکھا تو سکے کے دقیانوس کے بادشاہ کے نکلے تھے، تو آج آپ کو دقیانوسی لفظ کو بھی سمجھ میں. دقیانوس ہمارے یہاں کہتے ہیں دقیانوسی خیالات، پرانے خیالات. کہ جب اصحاب کہف 300 سال بعد جاگے تو اس وقت بادشاہ تھا تھا تھیو ڈوسیس. تو اس وقت بادشاہ تھا تھیو ڈوسیس، جو انگریزی میں لکھنا چاہیں THEODOSIUS، تاکہ آپ میں سے کوئی اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا یا اس طرح کے انگریزی انسائکلوپیڈیا میں دیکھنا چاہے اس کے بارے میں. یہ بادشاہ رومی سلطنت کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد
सन 408 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी तक रूम का बादशाह रहा। सन 408 ईस्वी से सन 450 ईस्वी तक रूम का बादशाह रहा। नक्शे में मौलाना आप तवज्जो दीजिएगा। अब सारा पढ़ने के बाद आप नक्शा भी देखते रहे। तुर्की, उसके जुनूब में इफ्सूस भी, तरसुस भी, और ये बुहैरा रूम के किनारे, ये सारा क्या है? बुहैरा रूम, इसके किनारे। तो ये तुर्की के मशरिक में, तुर्की के मशरिकी इलाका है। अफसूस तरसुस दोनों करीब करीब हैं। अफसूस और तरसुस दोनों करीब करीब हैं, ये मैंने लिखवाया आपको। लेकिन एक और कौल के मुताबिक, एक और कौल के मुताबिक ये उर्दन का शहर है, रकीम। रकीम उर्दन के शहर में। आप देख रहे हैं वादी सईना, मिस्र, अइला, अकबा आ रहा है सामने, या और फिर इससे ऊपर आ जाएं, और ये दोनों, ये खलीज अकबा थी ना, और ये खलीज स्वीज, हाँ। और इसके ऊपर रकीम, रकीम के साथ एक और बतरा, इसको पेट्रा कहते हैं। पेट्रा, कुलू, कुलू पेट्रा। तो लिख लीजिए। बाज के नजदीक अरबी में इसको बतरा कहते हैं, बतरा। अंग्रेजी में इसको पेट्रा कहते हैं। बाज के नजदीक अस्हाब कहफ का इलाका पेट्रा है। लेकिन मैंने आप हजरात को बताया कि ज्यादा राजह कौल किसके बारे में आ रहा है? अफसूस और तसूस के इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जो 8 असहाब थे वो क्या हो गए? वो पूरे हो गए, और आपने इसको अच्छी तरह समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद इसकी तफसीर जरूर पढ़िएगा, असहाब कहफ की तफसीर जरूर पढ़िएगा जी। अब हम एक लफ्ज पढ़ेंगे, उसके कई रुख से आपने उसको समझना होगा। उन्वान हमारा है इमामुम मुबीन, व इन्नहुमा लबी इमामिम मुबीन। इमाम मुबीन, इस उन्वान से आप कई उन्वान हल करेंगे, इसको समझते जाएंगे आप, और बड़े गौर से आपने इसको समझना है, क्योंकि इसमें कई बातें आपको समझ में आएंगी इंशाअल्लाह। इमाम मुबीन खुला रास्ता, इमाम मुबीन
کھلا راستہ. اسی کے ساتھ عنوان لکھیں رحلۃ الشتاء والصیف. یہ دونوں عنوان بالکل ایک ہیں. رحلۃ الشتاء والصیف. لکھیے گا امام مبین کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 79. سورہ حجر آیت نمبر 15. آیت فوراً نکال لیجیے اور دیکھ کر لکھیے. آیت چھوٹی سی آیت. آیتیں لکھوانے کو میں بس تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، وہ لکھنا ضروری ہے. سورۃ الحجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 79 فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین. تو ہم نے ان سے بدلہ بھی لیا، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان دونوں سے انتقام لیا، بدلہ لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں شہر کے کھلے راستے پر موجود ہیں. امام مبین سے مراد وہ تجارتی راستہ ہے جو سبا سے یمن بحیرہ احمر کے کنارے حجاز سے شام، وہاں سے سینا سے ہو کر مصر تک یہ راستہ گیا. اسی راستے پر قوم سمود کا علاقہ حجر، قوم شعیب کا علاقہ مدین اور ایکہ اور رقیم کا علاقہ آتا تھا. اسی راستے سے قریش تجارتی سفر کرتے تھے. جسے اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 106 سورت القریش کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا. رحلۃ الشتاء والصیف. مولانا میں نقشے کا رخ اب تبدیل کرنے لگا ہوں، آپ کو عنوان لکھوایا. اب آپ نے یہ ذرا یاد رکھنا ہے، قریش مکہ کے سفر، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا سفر، گرمیوں کا سفر. ٹھیک. سورہ قریش سورت نمبر 106 آیت نمبر 2. اچھا، یہ جو نیلا اشارہ ہوگا نا، نیلا، یہ ہوگا کون سا سفر؟ سردیوں کا. اور یہ سرخ، یہ کیا ہوگا؟ گرمیوں کا سفر. بس آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے.
میں نے ابھی بتایا کہ نیلا رنگ کیا ہوگا؟ سردیوں کا سفر. تو قریش جو تھے نا، سردیوں میں یہ گرم علاقوں کا سفر کرتے تھے. یہاں سے نیچے کیا ہے؟ گرم علاقے. لہٰذا سردیوں میں کہاں کا سفر کرتے تھے؟ ان علاقوں کا، جن میں برف باری وغیرہ یہ نہیں ہوتی تھی. اور گرمیوں میں کہاں سفر کرتے تھے؟ سرد علاقوں میں، اوپر کی طرف، یعنی جنوب کی طرف. یہ جنوب ہے نا، یہ شمال ہے، شمال. اور یہ کیا ہے؟ جنوب. یہ کیا ہے؟ مشرق. یہ کیا ہے؟ مغرب. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ایسی صورت کے اندر آپ نے غور کیا کہ یہ قریش مکہ، یہ مکہ مکرمہ سے سفر کرتے تھے. ٹھیک. طائف بھی جاتے تھے، طائف بھی ٹھنڈا علاقہ. پھر اس کے بعد یہاں سے نیچے اتر کے جاتے تھے معارب، صنعاء، یمن، سبا. ٹھیک. عدن تک یہ لوگ جاتے تھے. لیکن آپ نے غور کی، یہ ساتھ ساتھ بحیرہ قلزم، بحیرہ احمر، اس کے ساتھ 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 سفر کرتے تھے. اور ادھر بھی سفر کرتے تھے. مکے سے جدہ جاتے تھے، جدہ سے لے کر یہ سوم تک، حبشہ تک بھی جاتے تھے. یہ دریائی سفر ہوتا تھا ان کا. یہ حبشہ تک بھی جاتے تھے. یہ کون سا سفر ہوتا تھا؟ سردیوں کا. کیونکہ یہ سب گرم علاقے، یہ سب کیا ہے؟ گرم علاقے. تو سردیوں میں وہ یہاں سفر کرتے تھے. بالکل مخالف سمت. اچھا. اور گرمیوں میں کہاں سفر کرتے تھے؟ ٹھنڈے علاقوں کا. گرمیوں میں کہاں علاقہ سفر کرتے تھے؟ کہ جہاں گرمیوں میں، یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، ان علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو گرمیوں میں کہاں سفر نہیں، یہ سرد علاقے، ان میں یہ سفر کرتے تھے. مکہ مکرمہ سے حجاز، مدینہ منورہ، خیبر، اور آگے بھی دیکھتے جائیے ذرا کہاں کہاں تک سفر کرتے تھے. اب گرمیوں کے سفر کو ذرا غور سے پڑھیں. گرمیوں میں سفر مکہ مکرمہ سے حجاز، یہ سارا حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ، یہ نجد کا علاقہ، اور یہ مدینہ منورہ. پھر اس کے نجد میں یہاں سے نکلتے تھے. ٹھیک. اور ان تمام علاقوں میں، بابل وغیرہ کے علاقے میں. اور ادھر جو سفر کرتے تھے ساتھ ساتھ دیکھیے، مدین، تبوک، ہاں، ایلہ، وادی سینا، اور پھر وہاں سے یہ فلسطین تک، شام تک، بصرہ وغیرہ کے علاقے کا سفر کرتے تھے. اس وقت مکہ سے فلسطین کا علاقہ 40 راتوں کا سفر ہوتا تھا. اونٹ پر سفر کرتے، 40 راتوں کا سفر. تو آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آئیں، رحلۃ الشتاء والصیف بھی سمجھ میں آیا، اور وَإِنَّهُمَا لَبِی امام مبین بھی آپ کو سمجھ میں آیا، امام مبین. تو دونوں عنوان میں نے بتا دیے. اب جو رحلۃ الشتاء میں راہ میں آئے گا نا، رحلۃ الشتاء، تو وہاں میں کہہ دوں گا ہم نے امام مبین میں پڑھ لیا. اب آپ لکھیے گا. قریش کے یہ قافلے سردیوں میں یمن اور حبشہ کی طرف سفر کرتے تھے. قریش کے یہ قافلے سردیوں میں یمن اور حبشہ کی طرف سفر کرتے تھے، اور گرمیوں میں شام اور عراق کی طرف سفر کرتے تھے. قریش کے یہ قافلے قریش کے یہ قافلے ان راستوں میں بڑے امن اور اطمینان سے جاتے تھے. قریش کے یہ قافلے ان راستوں میں بڑے امن و امان سے جاتے تھے. اس لیے اس راستے کو امام مبین بھی کہتے ہیں. اسی کا ذکر لکھیے، امام مبین کا ذکر سورت نمبر، سورہ یاسین، امام مبین کا ذکر سورہ یاسین، سورت نمبر 36 کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. الحمدللہ آپ کو رحلت الشتاء کی کیفیت بھی سمجھ میں آئی. اب سورہ لإیلاف پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف. ہاں، اللہ نے کتنا ان کو تجارتی سفر عطا کیا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ابھی میں نے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ سمجھایا آپ کو کہ ان طویل راستوں میں یہ بڑے امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کسی کو، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، کچھ بالکل نہیں. اتنے امن کے ساتھ سفر کرتے تھے. اس کے بعد اب میں آپ کو چند منٹ لکھواتا رہوں گا. نقشہ جو ہے وہ ابھی میں کل سبق میں آخر میں آ کر نا 5-6 منٹ، جب 5-6 منٹ رہ جائیں گے تو پھر میں اس کو سمیٹنے کو کہہ دوں گا، سارے سامان کو، پروجیکٹر وغیرہ، اسکرین وغیرہ. اور جو 5-6 منٹ ملیں گے اس میں آپ کو لکھوا دیا کروں گا اگلا عنوان، تو اس سے آپ کو سہولت ہو جائے گی. جی گھر سے چیک کرنا طالبات کے لیے. ابھی رہنے دوں یا ہو گیا؟ اچھا، مستقل لگا رہے گا، پھر وہ میں نہیں آیا، میری تصویر نہ آئے اس میں. ٹھیک، بس چونکہ میں نے آگے جانا ہوگا تو جب میں نقشہ رکھوں گا نا، جب میں نقشہ رکھوں گا تو پھر میری تصویر تو نہیں آئے گی نا اس میں. بس ٹھیک ہے. جو حضرات منتظمین ہیں وہ تشریف لے آئیے، اس کو سمیٹیے. اور اگلا عنوان آپ لکھیں بابل، بابل. الف کے ہمارے تقریباً سارے مکمل ہو گئے. ایک لکھیے عنوان بابل اور ایک لکھیں ہاروت اور ماروت. جی اس کو بند کر آف کر لیجیے، پہلے بٹن آف کر کے اس کو اٹھا لیں. بابل. بابل عنوان لکھ لیا، آگے لکھیے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا. سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وما انزل، دیکھ کر آیت فوراً لکھ لیجیے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. آیت سے پہلے کا مضمون، اس آیت سے پہلے کا مضمون یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ ڈائس پہ لے جائیے گا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور بابل شہر کے اور جو علم بابل شہر کے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا.
دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔ اب آگے بین القوسین تھوڑا سا لکھ لیں، ہاروت اور ماروت کا جغرافیہ بھی، ہاروت اور ماروت کا جغرافیہ بھی بابل کے عنوان کے تحت ہی سمجھنا ہے، بابل کے عنوان کے تحت ہی سمجھنا ہے۔ اس سے مولانا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر ہاں میں ہاروت ماروت کا نام آئے گا، وہاں پھر صرف میں یہ کہہ دیا کروں گا کہ اس کو ہم نے کہاں پڑھ لیا، ہاروت اور ماروت میں پڑھ لیا، بس وہاں اتنا سا لکھ بابل میں پڑھ لیا، یہ کہہ کر ہم ایک دم آگے چلیں گے اور ہم پھر اس وقت تفصیل میں نہیں جائیں گے۔